الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پتریا کی اس جامع مسجد میں آج خطبہ جمعہ کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم قرآن کریم کے 26ویں پارے کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ اس سورت کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بیان کی، اور یہ 10 باتیں اتنی اہم ہیں، اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ اگر ان 10 باتوں پر ہم عمل کر لیں تو سماج کا، معاشرے کا، خاندانوں کا، گھروں کا 90% جھگڑا ختم ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی آپس کا فساد ہے۔ پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے بات چیت بند کر کے بیٹھا ہے، ساس اور بہو میں نہیں جم رہی ہے، بھائی بہن میں برسوں سے بول چال بند ہے، کل تک 2 لوگ آپس میں دوست تھے آج دشمن ہیں، کل تک ساتھ میں چائے پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دلوں میں اتنی نفرت، اتنی کدورت، اتنا بغض، اتنی عداوت کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟
باتیں اللہ نے بیان کی. ان 10 باتوں پر اگر ہم واقعی میں عمل کر لیں, صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا لیں, اگر ان 10 باتوں پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے 90% اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو آئیے دیر نہیں کرتے ہیں, جمعہ کا خطبہ ہے, مختصر گفتگو کرنی ہے. قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک ہم آج خطبہ جمعہ میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. پہلا حکم, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی ایسا انسان کوئی خبر لے کر کے آئے جو فاسق ہو, جو بھروسے کے قابل نہ ہو, جو سچا نہ ہو, جو ایماندار نہ ہو, جو فاسق آدمی ہو, اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے فتبینوا, تو پہلے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. اس خبر کو سن کر کے غصے میں نہ آ جانا, اس خبر کو سن کر کے پیش میں نہ آ جانا, اس خبر کو سن کر کے کوئی قدم نہ اٹھا لینا, بلکہ پہلے تم اس خبر کی تحقیق کر لینا. اگر تم تحقیق نہیں کرو گے, اگر تم جانچ پڑتال نہیں کرو گے, ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ہو سکتا ہے کہ تم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تم کو پچھتانا پڑے. یہ قرآن کا پہلا حکم ہے. آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو پہلا حکم کیا ہے؟ تحقیق کا مزاج پیدا کرو. آج کبھی غور کرنا, دو لوگوں میں جھگڑے کی شروعات ایک جھوٹی خبر سے ہوتی ہے. دو بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی ہونے کا سبب کوئی جھوٹی غلط بات ہوتی ہے. ایک انسان نے دوسرے انسان کے بارے میں جو بات کہی نہیں تھی وہ اس کو لے کے ناراض بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تحقیق نہیں کرتے. جس سے ہمارا اختلاف ہو جائے, جس سے ہماری دشمنی ہو جائے, اس کے طرف سے کوئی بھی خبر ہمیں ملتی ہے ہم فوراً سچ مان لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں. ایک مسلمان بڑا تحقیقی مزاج کا ہوتا ہے. ایک مسلمان سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر لیتا ہے, مسلمان تحقیق کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. انسان اگر ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دیتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا جھوٹا آدمی ہے. سچا کون ہے؟ جو باتوں کی جانچ کرے, پڑتال کرے, تحقیق کرے. ہمارے نوجوان آج سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں. ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو وہ صحیح بھی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ آئی تھی, جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کی روزی چھین لی جاتی ہے, جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے, جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اس کے بچے بگڑ جاتے ہیں, جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کے بیماری آ جاتی ہے. اب ایک عام آدمی کو لگا کہ یار یہ پوسٹ تو بڑی اچھی لگی, اور اس پوسٹ کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اب ہمیں لگا کہ یار بات بڑی اچھی ہے, ہم نے فٹافٹ کیا کر دیا, اس کو شیئر کر دیا, دوستوں کو بھیج دیا, فیس بک پر ڈال دیا, اسٹیٹس پہ ڈال دیا. اب بعد میں جب ہم نے تحقیق کی اور کسی عالم سے پوچھا تو پتہ لگا صاحب یہ تو فرضی حدیث ہے, ایسی کوئی حدیث ہی نہیں. بھائی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, نماز چھوڑنے کے اوپر سینکڑوں صحیح حدیثیں موجود ہیں. ہمیں اس طریقے کی ایک موضوع روایت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اپنا مزاج تحقیقی بنانا ہے. اگر اللہ کے رسول کا نام لے کر کے کوئی بات سوشل میڈیا پر آئی ہے تو ہم پتا کر لیں, اس کے بعد شیئر کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے نادانی میں کوئی غلط بات اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کر کے
करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। हम चाहेंगे कि हमारा ठिकाना जहन्नम में रुक जाए? तहकीक कर लिया करो मेरे भाई, जिससे आपकी दुश्मनी है, आपका इख्तिलाफ है, आपका बिगाड़ है, उसके बारे में भी अगर कोई गलत खबर लगी है तो चाहे कि होटलों में बैठ के शेयर मत करो, पहले पता लगा लो बात सही है कि नहीं। और अगर मान लो सही भी है, आपके भाई के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, आपके दोस्त के बारे में कोई गलत बात, कोई बुरी बात पता लगी, आपने पता लगाया तो पता लगा बात सच्ची है, तब भी उसको शेयर करने की क्या जरूरत है? एक मुसलमान के बारे में अगर कोई गलत बात पता भी लग जाए तो आप उसको शेयर करेंगे तो यही तो कीमत है। और आगे कीमत की भी बात आएगी। हो सके तो किसी के ऐब पर पर्दा डाल दो, उसके ऐब को बयान मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सतरा मुस्लिमन सतरहु यौमल क़ियामा, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। तो ये पहली चीज नोट करो मेरे भाई, हमें सुनी सुनाई बातों को लेकर के दिमाग खराब नहीं करना है, दिल में नफरत नहीं पालना है। अगर हमारे दुश्मन के बारे में भी कोई गलत बात लगी है, हम बगैर तहकीक किए उस बात को न तो फैलाएंगे, न शेयर करेंगे, न उस पर कोई कदम उठाएंगे। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, जब मुसलमानों की दो जमातों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो तुम उनके दरमियान सुलह करा दी। हमारे यहाँ तो कुछ लोग इस ताक में रहते हैं कि किसके घर में झगड़ा हो रहा है, हम चल के मजे ले, हम चल के कैसे उस झगड़े की आग में पेट्रोल डाले, हम कैसे उस नफरत की खाई को और बढ़ा दे। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई ऐसा काम मत करो। मुसलमान का काम दिलों को तोड़ना नहीं है, मुसलमान का काम दिलों को छोड़ना है। और जो तोड़ने का काम करता है वो कितना खतरनाक काम करता है, आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। बड़ी अजीबोगरीब हदीस है, शायद आपने पहले ना सुनी हो, पहली बार सुन रहे हो, बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं कि क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बता दूं जो नमाज से भी बेहतर है, जो रोजे से भी बेहतर है, जो सदका खैरात से भी बेहतर है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल जरूर बताइए, कौन सी ऐसी बात है? आपने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, मिला देना, मेल मिलाप करा देना, दो बिछड़े हुए भाइयों को मिला देना, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना। ये इतना बड़ा काम है, नमाज से बड़ा काम है, रोजे से बड़ा काम है, सदका खैरात से बड़ा काम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात यही काम करें, मेल मिलाप कराए, नमाज ना पढ़े। नमाज की अहमियत को घटाने की बात नहीं हो रही है, रोजे की अहमियत को घटाने की बात नहीं हो रही है। बताने का मकसद इस हदीस का ये है कि मेल मिलाप कराना कितना बड़ा काम है, कि नमाज से बड़ी उसकी अहमियत है। और अगला जुमला सुनो अल्लाह के नबी का, आपने फरमाया फसाद ज़ातिल बैन हियल हालिका, और आपस में फूट डालना, और आपस में नफरत पैदा करना, और आपस में फसाद डालना, ये इंसान की नेकियों के लिए उस्तरा है। उस्तरा जानते हो? रेजर जिससे बाल वगैरह साफ करते हैं, बाल को बिल्कुल रिमूव कर देता है, उसको अरबी में हालिका कहते हैं। आपने जितनी नमाज पढ़ी, जितना रोजा रखा, जितनी ज़कात दी, जितना खैरात किया, जितना हज किया, जितना उम्रा किया, अगर आपने लोगों के दरमियान फूट डाली है, नफरत पैदा की है, दो भाइयों को जुदा किया है, घर में बिगाड़ की आग पैदा की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आपकी नेकियों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नेकियों को आप बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते हो सके तो दो दिलों को मिला दो, मिला नहीं सकते तो खामोश हो। कभी भी झगड़े की आग में पेट्रोल डालने का काम मत करना मेरे भाई। और एक बात बोलूं, इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बुरा काम है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में मेल मिलाप कराने में अगर झूठ बोलना भी पड़ जाए तो वो झूठ जायज है। और मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत बड़ा गुनाह का काम है झूठ बोलना। लेकिन दो भाइयों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में अगर सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसल कद्दाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के बीच में सुलह कराने के लिए झूठ बोले वो झूठा
وہ جھوٹا انسان نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اور جو سچ بول کے لوگوں کو لڑا رہا ہے اس سچے انسان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنة النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ عبدالغفار صاحب کی بات عبداللہ صاحب کو بتا رہے، عبداللہ صاحب کی بات عبدالغفار صاحب کو بتا رہے، ادھر کی ادھر کرے، ادھر کی ادھر کرے، سچ بول رہے آپ مگر چغلی کر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں دوسرے کو۔ اس چغل خور کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دوسرا اصول یاد رکھو، صلح کرا دیا کرو، میل ملاپ کرا دیا کرو۔ ہر گاؤں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ایماندار ہو، جو کسی کا پکش بات نہ کرتے ہو، جو کسی کی طرفداری نہ کرتے ہو، جو ایماندار ہو اور لوگوں کو جو پر بھروسہ ہو، اور یہ لوگ گھروں میں جا کر کے جھگڑوں کو مٹا دے۔ اگر ایسے لوگ ہر گاؤں میں پیدا ہو جائے میرے بھائی تو گاؤں کی تصویر بدل جائے گی۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، اتنا بڑا علاقہ ہے یہ، اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، اپنی جماعت کا علاقہ ہے، قرآن و حدیث میں چلنے والوں کا علاقہ ہے، اور آپس میں اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے، اتنی نفرتیں، اتنی قدرتیں ہیں۔ پروگرام ہوتا ہے، لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کون سی جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں، کون سی پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں، کس گروپ سے آپ کا تعلق ہے۔ یعنی اب ہم اس لیول پر پہنچ گئے، اب ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ ہمارے پروگراموں میں بھی ہماری جماعت کے لوگ اپنے لوگ ہیں بٹوارے ہوئے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی ہم عقل سے کام لیں، ہم سوچ بوجھ سے کام لیں۔ آج ہماری جماعت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور مل کر کے ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ان علاقوں میں جہاں تعلیم کی کمی ہے، جہاں اچھے اسکولوں کی کمی ہے، جہاں اچھے اداروں کی کمی ہے، قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، قوم کو اچھے اسپتالوں کی ضرورت ہے، قوم کو اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے، اور ہم آپس میں سرفراہت کر رہے ہیں۔ کبھی یاد رکھنا، اگر آپس میں اختلاف ہے مزے نہ لینا، اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہے مزے نہ لینا، ہو سکے تو دل میں تکلیف محسوس کرنا کہ کاش میرے گاؤں میں میل ملاپ ہو جائے، کاش میرے گاؤں کے لوگ مل جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس اختلاف پر خوش مت ہونا، اس اختلاف پر مزے مت لینا۔ اللہ کہتا ہے ہو سکے تو صلح کرا دیا کرو۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تندرست ہو اور نماز کا ٹائم ہو اور آپ مصلی پر نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب آپ بہت بیمار ہوئے تو 17 ٹائم کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی، ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ وہ کب کی بات ہے؟ انتقال کے پہلے کی بات ہے، جب آپ بہت بیمار تھے، اٹھنے کے لائق تھے۔ لیکن تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں کبھی ایسا نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، عصر کی نماز کا ٹائم، حضرت بلال آسمان کی طرف دیکھ رہے، عصر کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی کا آتا پتہ نہیں ہے۔ حضرت بلال نے اذان دے دی، 2 رکعت 4 رکعت سنت اور نفل پڑھنے کا ٹائم جو ہوتا تھا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ اب حضرت بلال پریشان ہے کہ اللہ کے رسول ہے نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیسے نماز ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، کہا کہ اے ابو بکر آپ نماز پڑھا دیجیے، اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام کا بھی یہی سوچنا تھا کہ اگر اللہ کے نبی موجود نہیں ہے تو آپ کے مسئلے پر اگر کھڑے ہونے کے کوئی لائق ہے تو کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کر دی، عصر کی نماز ہے، اور ابھی شاید پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور صف کے کنارے آپ شامل ہو۔ اب صحابہ کرام کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی آگے ہیں، خوشبو تھی اللہ کے نبی کے پسینے کی خوشبو تھی، مہک تھی، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے۔ اب جب صحابہ کو یہ لگا کہ اللہ کے نبی آگے تو صحابہ کو یہ لگا کہ اب نبی آگے، اب ابو بکر نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نماز میں تالی بجانا شروع کر دیا۔ ابھی انہیں یہ مسئلہ پتا نہیں تھا کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ بولنا ہے، وہ تالی بجانے لگے، اپنے ران پر اپنے پیر پہ ہاتھ مارنے لگے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کنکھی سے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ دائیں طرف نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابو بکر نماز کو کنٹینیو رکھو، نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، فوراً وہ پیچھے چلے آئے، پیچھے سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھسک گئے، سب کو جگہ ملی۔ اب اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے باقی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، نماز میں اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ بولے، تالی بجانے کا کام عورتوں کا ہے۔
اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا لگا کہ کوئی فنکشن وغیرہ میں بھی، جیسے اسکول کا فنکشن ہے، مدرسے کا فنکشن ہے، بچے کوئی اچھی نعت پڑھ رہے ہیں، بچیاں کوئی اچھی نعت پڑھ رہی ہیں، ہمارے یہاں لوگ تالی بجا رہے ہیں، تالی نہیں بجانا چاہیے، تالی بجانے کا حکم عورتوں کو ہے، مردوں کو تالی نہیں بجانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں کوئی نیتا جی کا بادشاہ ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کو دیکھتا ہوں گھروں کی بیٹھ کے تالی بجانے لگتے ہیں، نہیں بجانا چاہیے، تالی بجانا اسلام کا کلچر نہیں ہے، عورتوں کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر، جب میں نے تم کو منع کیا کہ تم نماز کنٹینیو رکھو تو تم کیوں پیچھے چلے آئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے۔ ابو قحافہ ان کے ابا کا نام تھا، ابو بکر صدیق کے ابا کا نام تھا۔ کہہ رہے ہیں میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں آپ موجود ہوں اور میں نماز پڑھاؤں۔ لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا اکلوتا واقعہ ہے جب آپ نماز کے ٹائم مصلی پر موجود نہیں تھے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلح کرانے گئے تھے اور وہاں دیر ہو گئی اور اسی میں اصل کی جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ یہ اکلوتا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ صلح کرا دیا کرو میرے بھائی۔ دو چیزیں ہوئی، ابھی 10 چیز بیان کرنا ہے، 12-25 ہونے والا ہے، 10-15 منٹ ہم اور بات کر کے بات ختم کریں گے۔ تیسری چیز وہ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اور ایمان والوں انصاف سے کام لیا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ انصاف کرتے مگر جب بات ہمارے خلاف آ جاتی ہے، ہمارے اپنوں کے خلاف آ جاتی ہے، ہماری اولاد کے خلاف آتی ہے، وہاں ہم انصاف نہیں کرتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انصاف کرو، تمہارے اپنے خلاف پڑے، تمہارے باپ کے خلاف پڑے، تمہاری اولاد کے خلاف پڑے، انصاف کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انصاف کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے۔ آپ نے لکڑی کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے جو ہے یہ ریڈی میڈ منبر دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے نور کا منبر نہیں دیکھا ہوگا۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر آئیں گے اور رحمان کی تعریف کرتے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت سے نوازے گا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اور اپنے معاملات کے سلسلے میں انصاف کرتے ہیں۔ انصاف کیا کرو میرے بھائیوں، اگر آپ کو گاؤں والوں نے پنچ بنایا ہے، اگر آپ کو کسی خاندان میں جھگڑے کا پنچ بنایا گیا ہے، آپ کسی کا پکش نہ لیں، آپ کسی کی طرفداری نہ کریں، آپ کسی کی سائڈ نہ لیں، آپ انصاف سے کام لیں، واق سے تو انصاف کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ انگریزی میں کہاوت ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کسی سے محبت ہے، کسی سے جنگ ہے، تو جو چاہے سو کر وہ سب جائز ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اسلام کا اصول کیا ہے؟ نہ محبت میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اگر آپ کی کسی سے جنگ ہے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اس اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو، تمہاری کسی سے دشمنی ہونے کے باوجود اپنے دشمن کے ساتھ بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے۔ نا انصافی مت کرنا، انصاف سے کام لینا۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مخزوم۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بہت اونچا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اور اسلام میں جانتے ہیں چوری کی سزا کیا ہے؟ بولو بھائی، ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اب خاندان کے لوگوں کو اپنی خاندان کی اور اپنی ناک کی فکر ہوئی، لوگوں نے سوچا کہ اگر ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا بڑی بدنامی ہوگی۔ اب لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات کہنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، تو لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ حضرت زید کے بیٹے تھے جو اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے تھے۔ تو اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی اپنے پوتے کی طرح پیار کرتے تھے، اپنے پوتے کی طرح چاہتے تھے۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے ساتھی تھے۔ تو لوگ حضرت اسامہ کے پاس آئے، کہا کہ اسامہ آپ اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹنے والا ہے، آپ اللہ کے نبی کے پاس جا کے تھوڑی سی سفارش کر دیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی
اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو؟ اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے کہنے پر میں اللہ کا قانون توڑ دوں؟ اے اسامہ کان کھول کر کے سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ارے یہ تو کبیرے کو مظلوم کی عورت فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. میں اسلام کی جو سزا ہے نہیں دیتا، میں انصاف کرتا، میں انصاف بھی نہ کرتا. یہ ہے اسلام کا انصاف. تو یہ تیسرا رسول اللہ تک کو بلائے کہ انصاف کرنا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو تم کبھی کسی کا مذاق نہ اڑانا. خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورت کا مذاق اڑائے. کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے تم سے بہتر ہو. بھائی مذاق کیوں اڑا رہے ہیں آپ کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں، اللہ کے پیسے کی ویلو نہیں. آپ کا مکان زیادہ شاندار ہے، اللہ کے مکان کی ویلو نہیں. آپ بڑے خوبصورت ہیں، اللہ کی خوبصورتی کی ویلو نہیں ہے. اللہ کا ویلو ہے آپ کے ایمان کی، آپ کے عمل کی، آپ کے تقویٰ کی، آپ کے دینداری کی. اللہ آپ کے چہرے نہیں دیکھتا ہے، اللہ آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اتنے غریب دیکھنے میں لگتے ہیں، اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو دروازے سے دھکا دے کے بھگا دے. اتنے غریب ہوتے ہیں اور دیکھنے میں اتنے بدحال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ. اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ دے، اللہ ضرور ان کی بات کو پورا کرتا ہے. میرے بھائیو خبردار کسی کے لباس کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے چہرے کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ دیکھو سامنے والے کا دل کیسا ہے، سامنے والے کا عمل کیسا ہے، سامنے والے کا ایمان کیسا ہے. اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے ہم نہیں جانتے. خبردار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اس کے بعد 5ویں چیز، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور ایمان والو تم ایک دوسرے کو تانے نہ مارا کرو، ایک دوسرے کے اوپر تہمت نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے اوپر بہتان نہ لگایا کرو. تانا نہیں مارنا ہے، کسی کو اشارے سے یا ہاتھ سے تانا نہیں مارنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ نے پوری صورت نازل کر دی. ہمزہ اور لمزہ. ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمزہ اس کو کہتے ہیں جو اشارے سے کسی کی برائی کرتا ہے، اور لمزہ جو زبان سے برائی کرتا ہے. ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے بربادی ہے، جہنم ہے. خبردار کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ اور کسی کے اوپر تان و تشنیع مت کرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور کسی کو برے لقب سے تم یاد نہ کیا کرو. کوئی پہلے شراب پیتا تھا، اب سدھر گیا بیچارہ، توبہ کر لیا، اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بیچارہ پہلا بولتا ہے کہ تیرے چلو بھائی، بڑے آئے اللہ کے ولی بندے ہمیشہ شراب پی کے لوٹے رہتے تھے، آج چلے آئے بڑے دیکھ بندے. یہ نہیں بولنا میرے بھائی. جب ایک انسان نے سچی توبہ کر لی تو اس کا مذاق نہیں اڑانا. اور جب شراب کی بات آئی ہے تو ہمارے بھائی نے کہا مولوی صاحب تھوڑا کھینی پر بھی بول دیجیے گا. یہ کھینی کیا ہے بھائی؟ یہ گٹکا کیا ہے؟ یہ تمباکو کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ اس کی گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے، غلط ہے یہ فتویٰ اور غلط ہے یہ بات. جو چیز آپ کے شریر کو نقصان پہنچائے، جو چیز کھا کر کے اگر آپ مسجد میں آئے اور وہ مسجد میں بدبو کا سبب بنے، حرام ہے وہ چیز. میرے بھائیوں جاؤ کسی عالم سے، کسی ادارے سے فتویٰ لے لو، اور اگر کسی اہل حدیث ادارے کے فتویٰ مل جائے کہ ہاں اس کی گنجائش موجود ہے تو پھر مجھے آ کے بتاؤ.
اپنے مطلب نہیں چلا پاتے. اپنے پیشے اور اپنے کام کے کسی حرام چیز کو اپنی مجبوری مت بناؤ. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم گاڑی چلاتے تھے اس لیے شراب پیتے تھے؟ ہم گاڑی چلاتے تھے وہ کھاتے تھے؟ نہیں میرے بھائی، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی. گٹکا، کھیری، تمباکو، یہ تمام چیزیں حرام ہے. اس کے اندر اگر نشہ نہیں بھی ہے، حالانکہ نشہ ہے. جو گٹکا نہیں کھاتا اس کو کھلا دو بے ہوش ہو جائے گا. جو کھیری نہیں کھاتا اس کو کھلا دو چکر آنے لگے گا اس کو. اس کا مطلب نشہ ہے. چلو مان لو نشہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو پکا ہے نا کہ کھیری، تمباکو، گٹکا یہ انسان کے شریر کے لیے نقصان دہ ہے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بہت مہربان ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تمام حرام چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے فرمایا کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ یہودی تھے. یہ اسلام میں آئی، اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا. ایک دن روتے ہوئے آئی، اے اللہ کے نبی وہ مجھے بہت بڑا کہتے. کیا کہتے؟ کہتے تو یہودی ہے، تیرا باپ یہودی تھا، تیری ماں یہودی تھی، تو یہودی کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے صفیہ جاؤ کہہ دو، جاؤ کہہ دو جو تمہیں یہودی کی بیٹی کہتا ہے، جاؤ کہہ دو کہ میرا رشتہ تو 3 نبیوں کے ساتھ ہے. میں ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی ہوں. یہ جنرل نالج کا سوال بتا رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی آپ سے پوچھے کون سی ایسی عورت ہے جو ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے اور ایک نبی کی بھتیجی ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ حضرت صفیہ. یہ کس کی بیوی ہے؟ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اور یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھی. تو ان کے باپ حضرت ہارون تھے اور ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے بڑے ابو تھے، ان کے چاچا تھے، اور ہارون علیہ السلام ان کے باپ تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے. ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بھتیجی ہے. کہا ہے صفیہ تیرے مقام کے برابر کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. تو خبردار کسی کو برے لقب سے یاد مت کرنا. کسی کی ہائٹ کم ہے اس کی ہائٹ کا مذاق اڑا دو. کوئی بیچارہ رنگ کا کالا ہے اس کو کالے پن کا مذاق اڑا دو. کسی کے چہرے پر داغ ہے اس کے داغ کا مذاق اڑا دو. خبردار کسی کو برے لقب سے یاد مت کرنا. یہ تمام چیزیں دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان سے بچا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ پالا کرو. جہاں جھگڑا ہوتا ہے نا، اب وہ تیسرا آدمی آتا ہے، اب وفا صاحب آپ کے گاؤں میں نئے آئے ہیں، اب یہاں آ کے کسی کے ساتھ بیٹھے اور اوپر کی میری پکڑ لگی. اچھا اب وفا صاحب اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا ان کا اس تعلق اس پارٹی سے تعلق ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. بدگمانی کا کوئی علاج نہیں. رشتوں کو برباد کر دینے والی چیز بدگمانی ہے. ایک صحابی کا کالا بچہ پیدا ہو گیا، وہ گورے تھے، ان کی بیوی گوری تھی، بچہ کالا پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنی بیوی کے اوپر کے کیریکٹر پر شک کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا پیدا ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، اور آپ کہتے تھے ڈی این اے کرا لو. آپ نے بڑا پیارا راستہ بتایا. آپ نے کہا ہے میرے صحابی یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا اونٹ ہے. کہا کس کلر کا اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی سرخ رنگ کا اونٹ ہے، لال رنگ کا اونٹ ہے. آپ نے کہا کیا تمہارے اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ کہاں ہے. کہا یہ سرخ اونٹوں میں مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہا اللہ کے نبی ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا میں کوئی مٹیالے رنگ کا رہا ہو اور کوئی رنگ کھینچ کے چلی آئی اور بچہ مٹیالے پیدا ہو گیا. تو کہا کہ جب جانور میں باپ دادا کا اثر آ سکتا ہے تو انسان میں بھی آ سکتا ہے. تمہارا بچہ اگر رنگ کا کالا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی بیوی کے کیریکٹر میں شک کرو. یہ علاج بتایا ہے اللہ کے نبی نے. بدگمانی رشتوں کو برباد کر دیتی ہے. کتنی طلاق ہو گئی، کتنے گھر برباد ہو گئے بدگمانی کی چکر میں. بدگمانی نہ کیا کرو میرے بھائی، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو. کسی کے دروازے پہ لگا کے جا کے بات سننا، کسی کے گھر میں تاک چھانک کرنا، کسی کے فون کی کال کی ریکارڈنگ کرنا، یہ سب حرام ہے بغیر اجازت کے. جاسوسی کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے تاک چھانک کرے اور مکان والا اس کی آنکھ کھول دے تو اس پر کوئی پینالٹی نہیں ہے کہ وہ اس سے غلط کام کیا تھا. جو کسی کے دروازے میں جا کے کان لگا کے ان کی بات کو سنے، اللہ کے نبی فرماتے سب فی حضوری الان یوم القیامہ، اس کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا، اس کے کان میں
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس کے بارے میں سوچ کر کے تمہیں گھن آئے گی، تمہیں برا لگے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت مت کیا کرو۔ آج افسوس کی بات ہے ہماری مجلس سے غیبت سے بنی ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے مجلسوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں، دکانوں میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے دامن کو پاک کرو میرے بھائی۔ اور آخری چیز، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماتا پتا سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا و قبائل، تمہاری برادریاں الگ ہے، کوئی انصاری ہو گیا، کوئی شیخ ہو گیا، کوئی صدیقی ہو گیا، کوئی شہزادی ہو گیا، یہ برادریاں الگ الگ ہیں۔ اس لیے نہیں ہے انصاری سوچے کہ صاحب میرا مقام بہت اونچا ہو گیا، شیخ سوچے میرا مقام بہت اونچا ہو گیا، شہزادی سوچے میرا مقام بہت اونچا ہو گیا، نہیں، یہ برادری اور خاندان اس لیے بنے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کیا کوئی برادری کی بنیاد پر اونچا نہیں ہوگا، اللہ کیا اونچا ہوگا، اللہ کا اگر گریڈ بنے گی تو تقویٰ کی بنیاد پر بنے گی، اس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ کا معیار اتنا اونچا ہوگا۔ یہ 10 باتیں ہیں میرے بھائیوں، میں نے جلدی جلدی میں نے پیش کیا ہے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں قرآن کا 26واں پارہ آپ گھر جا کے اطمینان سے کھولیں اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک آپ غور سے مطالعہ کریں اور ان 8 آیتوں کی روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے جو 10 باتیں بیان کی ہیں ہم غور کریں ان 10 باتوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی جھارکھنڈ میں ابھی بہت قریب میں نے بجوریا میں بھی جمعہ پڑھایا تھا اور آج بیتریا میں بھی جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ میں نے ایک چیز محسوس کی کہ آپ کے یہاں مسجد میں الحمدللہ مسجد کافی کشادہ ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں عام طور سے انتظام نہیں ہے، تو یہ کوئی بنیاد اور دلیل؟ اس دور میں جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سال میں ایک جلسہ کرا لینے سے عورتوں کی دین کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جس کو ڈیلی کھانا کھانے کی ضرورت ہے اس کو سال میں ایک بار کھانا کھلائے گا تو پیٹ نہیں بھرے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے بہت نوازا ہے آپ لوگوں کو، کوشش کر کے اس مسجد کے اوپر عورتوں کا انتظام کیجیے، ان کی الگ انٹری کیجیے، ان کی الگ سیڑھی بنوائیے اور کوشش کیجیے کہ ہر گھر کی عورتیں، جوان بھی بوڑھی بھی، جمعہ کی نماز میں آئیں۔ اور آپ یقین کریں اگر پابندی سے اگر آپ کے یہاں خطبہ جمعہ میں الگ الگ موضوعات پر تقریر ہو رہی ہے اور سال بھر اگر آپ کے گھر کی عورتیں صرف جمعہ کا خطبہ سن لیں، بہت ساری دین کی جانکاری ان کو ہو جائے گی، بہت سارا آپ کے گھر سے بگاڑ ختم ہو جائے گا اگر وہ عورتیں جو باتیں سنیں گی ان پر عمل کریں۔ قیامت کے دن یہ عورتیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارا گریبان پکڑ لے اللہ کی بارگاہ اور کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں دین سے دور رکھا تھا، ہمیں دین نہیں پہنچایا تھا، ہمارے دین کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں ہر لڑکی مدرسے میں نہیں پڑھ رہی ہے، ہر عورت مدرسے میں نہیں پڑھ رہی ہے، اپنی عورتوں تک دین کی بات پہنچانے کا ایک بڑا اچھا راستہ یہ جمعہ کا خطبہ ہے میرے بھائی، اور آدھا گھنٹے کی یہ تقریر ہمارے گھروں کے اندر دین کی معلومات پہنچا سکتی ہے۔ میں بڑے ادب کے سے اور بڑی محبت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں ضرور عورتوں کا انتظام کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی آپس میں اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، اللہ ان کو مٹا کر کے ہم سب کو مل کر کے کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کو بھی آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء کے درمیان بھی اگر آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ دوریاں ہیں، اللہ ان کو مٹا کر کے مل جل کر کے جماعت کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جو بھی مدرسے چل رہے ہیں ہمارے گاؤں میں، جو بھی قوم کی تعلیم کے لیے ادارے چل رہے ہیں، اللہ ان سب اداروں کے ذمہ داروں کو اخلاص کے ساتھ قوم کی واقعی سچے معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ شریروں کے شر سے ہم سب کو بچائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔